گوہرمان 1831 تک تانگیر میں غربت کی زندگی گزارتے تھے۔ آزاد خان بوروش جو ان کے کزن تھے، انہیں تانگیر سے بلا کر اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی اور یاسین کی حکمرانی بھی انہیں دے دیا۔ لیکن گوہرمان نے بعد میں آزاد خان کے بیٹے مدد خان کو قتل کر دیا، حالانکہ مدد خان نے پونیال پر قبضے میں بھی راجہ گوہرمان کی مدد کی تھی۔ پونیال اور یاسین کے خوشوقت خاندان کوہستان کے کھٹوریا خاندان کے زیر اثر تھے۔ ورشگوم اور چترال کے علاقے کو مجموعی طور پر کوہستان کہا جاتا تھا، یعنی کھوار بولنے والے لوگوں کی جگہ۔ ورشگوم میں کوہ غزر، یاسین، اشکومن اور پونیال کے علاقے آتے تھے، جبکہ چترال میں مستوج سے لے کر دیر کی سرحد تک کے علاقے شامل تھے۔ پونیال کے میر نجم خان بوروش کے پاس بھی حکمرانی زیادہ دیر نہ رک سکی اور اس کی زندگی کا خاتمہ ان کے چاچا زاد بھائی مشکولی خان بوروش نے کیا۔ اس طرح پونیال کی حکمرانی مشکولی خان بوروش خوشوقت کے ہاتھوں چلی گئی اور میر نجم خان بوروش کے بھائی عیسیٰ بہادر موت کے خوف سے مدد خان اور بوروش یعنی پونیال کے سابقہ حکمران آزاد خان کے بیٹے کو لے کر یاسین بھاگ نکلا اور راجہ گوہرمان کے ہاں پناہ حاصل کی۔ راجہ گوہرمان رشتے میں مدد خان بوروش کا بہنوئی بھی لگتا تھا۔ راجہ گوہرمان ورشگوم کا واحد حکمران بننا چاہتا تھا، یعنی پونیال، اشکومن، کوہ غزر، یاسین اور مستوج کا واحد حکمران۔ حکمرانی کی یہ لالچ گوہرمان کے دل میں ہمیشہ رہتی تھی کہ وہ اس پورے کوہستان کا حکمران بنے۔ اس خواہش میں پونیال پر قبضے کے لیے عیسیٰ بہادر اور مدد خان کی مدد انہیں درکار تھی اور وہ ان کی مدد کر سکتے تھے، لہٰذا گوہرمان نے ان دونوں پناہ گزینوں کو حفاظت اور عزت سے رکھا۔ عیسیٰ بہادر نے گوہرمان کی بات تو مان لی، لیکن ان کے لیے ایک شرط یہ بھی رکھ دی کہ وہ جب گوہرمان پونیال پر قبضہ کریں تو ان کے بھائی کے جو قاتل ہیں مشکولی خان، ان کو ان کے ہاتھوں قتل کروا دیں، اور راجہ گوہرمان فوراً ہی وہ مان گئے۔ عیسیٰ بہادر اور مدد خان کی مدد سے گوہرمان پونیال پر حملہ ور ہوا اور بغیر کسی مزاحمت کے مشکولی خان کے قلعے تک شیر قلعہ میں پہنچ گیا۔ اس وقت پونیال کے حکمران موجودہ شیر